مقابلے کے آخری مقرر کے ساجد بادشاہ منفی پہلو پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ اردو سے میری صبح اردو سے میری شام ہے، اردو سے میری صبح اردو سے میری شام ہے، اردو کا میں سپاہی اردو میرا نام ہے۔ تہذیب ہے مٹھاس ہے اردو زبان میں، تہذیب ہے مٹھاس ہے اردو زبان میں، اردو کے چاہنے والوں کو میرا سلام ہے۔ قابل احترام منصفین حضرات، قابل ذی وقار استاد کرام، میرے ہم نشین مقابلہ جاتی امیدوار عزیز ساتھیوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ جس نے مجھ جیسے ایک بندہ ناچیز کو آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے برقیاتی ذرائع کتابوں کے متبادل نہیں ہو سکتے کے عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اپنی تقریر کا آغاز میں شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے قوموں کی امامت کا۔ سامعین نظام، حمد و ثنا کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی جاہل اور پڑھا لکھا انسان برابر ہو سکتے ہیں، اسی طرح برقیاتی ذرائع تو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، لیکن کتابیں وہی لوگ پڑھتے ہیں جو علم کو جانتے ہیں، اور علم کو جاننے کے لیے ہمیں کتابیں پڑھنا ضروری ہے۔ سامعین نظام، دنیا کے تمام مذاہب میں خاص کر مذہب اسلام میں علم حاصل کرنے کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ انسان کے دل میں علم کی ایک غیر معمولی اہمیت بن چکی ہے۔ کتاب ہی وہ قیمتی دولت ہے جو در حقیقت انسان کے اخلاق و کردار کے اصل بنیاد ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ایک کتابی قاری ہونے کے ناطے میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ برقیاتی ذرائع کتابوں کی جگہ نہیں لے سکتی، کیونکہ کتابیں پڑھنا اسکرین پر پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اسکرین کو زیادہ دیر تک گھورنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے، آپ کے گردن میں درد پیدا کر سکتا ہے، آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کے نیند میں اثر کر سکتا ہے، لیکن کتابیں پڑھنے سے آپ کو کوئی مہلک بیماری نہیں آئے گی۔ کتابیں پڑھنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، کتابیں پڑھنے سے آپ نئی نئی چیزیں ایجادات کر سکتے ہیں۔ حضرات والا، جس طرح ہم قرآن مجید کو پڑھتے وقت اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں، وہ ہم اسکرین پر نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم اسکرین پر کتابیں پڑھتے ہیں تو اوپر سے ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے تو ہم اس نوٹیفیکیشن کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کتاب کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کتابوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو لوگ کتابیں پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ کتاب کو مکمل کر کے ہی اٹھتے ہیں۔ سامعین نظام، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور سیل فون کے برعکس کتابیں رکھنا بالکل آسان ہے، کیونکہ کتابیں بہت نرم اور لے جانے میں لچکدار ہوتی ہیں۔ سامعین نظام، پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، اس کے بغیر ہم پہچان نہیں سکتے خدا کیا ہے۔ سامعین نظام، برقیاتی ذرائع کو استعمال کرنے کے لیے ایپ اور ڈیٹا کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ آن لائن ہوتے ہیں، لیکن کتابوں کو پڑھنے کے لیے کسی ایپ اور کسی ڈیٹا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ برقیاتی ذرائع، یہ گیڈجٹس 3-4 سال بعد پرانے ہو جاتے ہیں اور اسے ہمیں دوبارہ خریدنا پڑتا ہے جو کہ مہنگے ہوتے ہیں، لیکن ایک بار شائع ہونے والی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ سامعین نظام، غرض کتاب ایک لازوال دولت ہے، کتاب ایک بے مثال طاقت ہے، کتاب کے ذریعے خدا کو پہچانا جا سکتا ہے، کتاب ہی ہر ہنر سکھاتا ہے، کتاب ہی سے انسان کی عزت ہے، کتاب ہی سے انسان کی ہمت ہے۔ سامعین نظام، یہ جو برقیاتی ذرائع جو ایجادات کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ملک میں جو آتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس کا آپ جائزہ لیں تو وہاں کے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سبھی کے ہاتھوں میں کتابیں نظر آئیں گی۔ اگر سامعین نظام، کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تاریخ میں جتنے بھی حکمران گزرے ہیں، تاریخ میں جتنے بھی سائنسدان گزرے ہیں، اگر آپ کو ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ان میں کتابیں ہی نظر آئیں گے۔ آخر میں اپنی بات کو ایک شعر سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔
میں اس نوجوان نسل سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ میری بات کو تم مان لو، میری بات کو تم مان لو، یہ جو کتابیں ہیں تم اسے تھام لو، تمہاری زندگی بھی بن جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بن جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو کتابیں پڑھنے اور کتابوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی نیک توفیق و ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ موقع دینے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔